بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ توحید کے لیے کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا گیا۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت بھی یہی تھی۔ دنیا اور آخرت میں خوشحالی اور کامیابی کا راز یہی کلمہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو سجدہ دیکھ کر لوگوں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہوا ہے، جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اسے موت کی تکلیف دور ہو جائے، چہرے کا رنگ چمکنے لگے اور آسمانی دیکھے، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک مجھے معلوم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو کیا یہی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار خلاص اور سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میری شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جنہوں نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر فوت ہو گیا تو کہنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے، بلکہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے تو اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی شخص سچے دل کے ساتھ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ضرور باہر نکالے گا، چاہے اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو۔ حدیث قدسی ہے، مجھے میری جلال کی قسم، میری کبرائی اور عظمت کی قسم، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، میں انہیں جہنم سے ضرور نکالوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف چلے گئے، پھر آپ نے ہماری طرف واپسی میں بہت تاخیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر گزند نہ پہنچائی جائے۔ اس پر ہم بہت گھبرائے اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلا، یہاں تک کہ میں انصار کے خاندانوں بنی نجار کی 4 دیواری سے گرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا، اور میں نے اس کے ارد گرد چکر لگایا کہ کہیں پر دروازہ مل جائے، لیکن مجھے نہ ملا۔ اچانک پانی کی ایک گزرگاہ دکھائی دی، باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے پوچھا، ابو ہریرہ ہو؟ میں نے ہاں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، تمہیں کیا معاملہ درپیش ہے؟ میں نے عرض کی، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر وہاں سے اٹھ گئے، پھر آپ نے ہماری طرف واپس آنے میں دیر کر دی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ آپ ہم سے کاٹ نہ دیے جائیں۔ اس پر ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر نکلا تو اس باغ تک پہنچا اور اس طرح سمٹ کر اندر گھس آیا ہوں جس طرح لومڑی سمٹ کر گھستی ہے، اور یہ دوسرے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے نعلین عطا کیے اور ارشاد فرمایا، میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس 4 دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تمہارے ہاتھ میں یہ جوتے کیسے ہیں؟
میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، آپ نے مجھے یہ نالین دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کو ملو جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی، جیسے میں اپنی سرینوں کے بل گر پڑا، اور انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیچھے لوٹو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھے رونا آ رہا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے لگ کر چلتے آئے تو اچانک میرے عقب سے نمودار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور آپ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب لگائی ہے، جس سے میں اپنی سرینوں کے بل گر پڑا، اور مجھ سے کہا کہ پیچھے لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اس لیے نالین دے کر بھیجا تھا کہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے جس کسی کو ملے اسے جنت کی بشارت دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تو ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی شہادت پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، انہیں چھوڑ دیں کہ وہ عمل کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ان کو چھوڑ دو۔ بندے کی زندگی میں کلمہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر شریعت نے کلمہ توحید پر قائم رہنے کی ترغیب دلائی ہے، چاہے حالات یا معاملات کسی بھی قسم کے ہوں۔ چنانچہ جو شخص صبح اور شام کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر کہتا ہے تو اس کے لیے یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا، اور اگر وہ شام کے وقت کہے تو اس کے لیے صبح تک ایسا ہی اجر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب رحمت للعالمین۔